آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع خطبہ حجۃ الوداع، اس کے جو لازوال پیغامات ہیں ان کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس تاریخی خطبے کے اردو ترجمے سے کچھ خاص حصے ہیں، اور ہمارا مقصد اصل میں ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے آپ دیکھیں تو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ خطبے کا آغاز تو اللہ کی حمد و ثنا اور مغفرت طلبی سے ہوتا ہے، اور ساتھ میں ایک طرح کا اشارہ بھی ہے کہ شاید یہ آخری حج ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز پر غیر معمولی زور ہے وہ ہے جان، مال اور عزت کا تقدس۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ حرمت والے ہیں۔ جی، اور یہ نقطہ دیکھیں، یہ صرف انسانی حقوق کا ایک سادہ اعلان نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس وقت کی جو قبائلی معاشرت تھی نا، اس کے اصولوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہاں تو فرد کی حرمت اکثر قبیلے کی طاقت کے تابع ہوتی تھی۔ یہاں ایک عالمگیر مطلب ایک یونیورسل انفرادی حرمت کا معیار قائم کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اسی کے ساتھ پھر وہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کے دور کے جو رسوم و رواج تھے ان کو ختم کرنے کا اعلان بھی ہے۔ کہا گیا کہ جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں تلے رون دیے گئے۔ یہ صرف پرانی رسموں کا خاتمہ نہیں تھا، میرا خیال ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو جو طاقت کے پرانے مراکز تھے، جیسے قبائلی عصبیت ہے یا معاشی استحصال، ان سب کو چیلنج کر کے ایک بالکل نئی آپ کہہ لیں معاشرتی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو انفرادی ذمہ داری اور الہی قانون پر ہو۔ بالکل، اور اس کی عملی مثالیں بھی فوراً ہی سامنے آئیں، جیسے زمانہ جاہلیت کے خون کے جتنے دعوے تھے سب ختم، اور شروعات بھی خود اپنے قبیلے سے کی، ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کر کے۔ اچھا۔ اسی طرح سود کو مکمل حرام قرار دیا، اور اس میں بھی پہل اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کر کے کی۔ تو یہ صرف اعلانات نہیں تھے، یہ عملی طور پر سماجی انصاف اور وہ جو معاشی استحصال تھا اس کے خاتمے کی بنیاد تھی۔ بالکل، اور ان بنیادی حقوق اور معاشرتی اصلاحات کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق پر بھی بہت واضح بات کی گئی۔ فرمایا گیا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ ان کے حقوق مردوں پر لازم ہیں، جیسے مناسب کھانا، کپڑا، رہائش، اور ساتھ ہی ان کی ذمہ داریاں بھی بتائیں گئی۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہو بھی تو سختی سے منع کیا گیا، بلکہ احسن طریقے سے سمجھانے کی تلقین کی گئی۔ دیکھیں، یہاں یہ جو حقوق و فرائض کے درمیان ایک توازن ہے نا، یہ بڑا قابل غور ہے۔ اور یہ یک طرفہ اختیار کی بات نہیں کر رہا، بلکہ باہمی احترام اور ذمہ داری پر مبنی تعلق کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور یہ اس وقت کے سماجی تناظر میں تو خواتین کے حقوق کا ایک بہت اہم چارٹر تھا۔ بالکل۔ اچھا، پھر مستقبل میں رہنمائی کے لیے کیا فرمایا گیا؟ کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، قرآن مجید۔ اور یہ امت کے لیے آپ دیکھیں ہدایت اور اتحاد کا ایک دائمی مرکز بن گیا، ایک ایسی مضبوط بنیاد جس کی طرف ہر دور میں، ہر زمانے میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ پیغام جو شاید آج سب سے زیادہ گونجتا ہے، عالمگیر بھائی چارے اور مساوات کا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو، اور سب سے اہم بات، کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ سب کا رب ایک، سب کا باپ آدم ایک۔ بالکل۔ یہ نسل، رنگ، قومیت، زبان، ان بنیادوں پر جو بھی تفاخر تھا، جو بھی غرور تھا، اس کی جڑ کاٹ دی۔ فضیلت کا صرف ایک معیار، اور وہ ہے ذاتی کردار، خدا خوفی یعنی تقوی۔ اور یہ ظلم کے خلاف بھی ایک بہت واضح، بالکل غیر مبہم موقف ہے۔ جی۔ اچھا، خطبے کے آخر میں وہاں جو اتنا بڑا مجمع تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر گواہی دی کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور خیر خواہی فرمائی۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار اللہ کو گواہ بنایا، اللہم فشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر حاضرین کو حکم دیا کہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ جی،
اور یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری یہ صرف اس وقت کے حاضرین تک محدود نہیں تھی، یہ تو آنے والی ہر نسل پر ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان اصولوں کو جاننا، پھر سمجھنا، پھر ان پر عمل کرنا اور انہیں آگے پہنچانا، یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اس عظیم خطبے نے انسانی جان، مال، عزت کا تقدس، سماجی انصاف، خواتین کے حقوق، قرآن کی رہنمائی، نسل اور رنگ سے بالاتر ہو کر عالمگیر بھائی چارہ اور تقوی پر مبنی مساوات جیسے آپ کہیں انقلابی اور لازوال اصول قائم کیے۔ یقیناً، اور یہ اصول 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج کی ہماری دنیا کے لیے اتنی ہی متعلقہ ہیں، اتنے ہی اہم ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس پیچیدہ دور میں ان معاشروں میں مساوات، انصاف اور باہمی احترام کے ان اصولوں کو عملی طور پر اپنانے کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے اپنے دائرہ اثر میں پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ آج کیا شکل اختیار کرتی ہے، یہ غور طلب نقطہ ہے۔